أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. امامت کے سلسلے سے کچھ بیان کیا تھا. جتنے بھی اللہ نے عہدے بیان کیے ہیں، نبوت، خلت، رسالت، عبدیت، ان سب میں سب سے جو عظیم عہدہ ہے وہ امامت کا عہدہ ہے. بے شک. یعنی خاتمیت کے بعد جو کہ اللہ نے صرف رسول کو عطا کیا ہے، اس کے بعد جتنے بھی عہدے بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے عظیم جو عہدہ ہے وہ امامت کا عہدہ ہے. امام جو قائد ہو اور رہبر، جس کی پیروی کی جائے، جس کی اتباع کی جائے. امام دو طرح کے ہیں. ایک وہ امام کہ جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَحْبُوحِينَ. کہا کہ جو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں تو قیامت میں ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پیچھے ہم نے لعنتیں لگا دی ہیں، اور قیامت میں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. ان امام سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. وہ امام کے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ہدایت کرنے والے ہیں، ان کی اللہ نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں، کچھ علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں. کہا کہ امام کی ذمہ داری، امام کا انتخاب کرنا اللہ نے لوگوں کے حوالے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب فروع دین میں لوگوں کو اجازت نہیں دی ہے تو اصول دین میں کیسے اجازت دے سکتا ہے. اور اگر امام کا بنانا لوگوں کے حق میں ہو، لوگ امام کو منتخب کریں، تو پھر نبوت بھی لوگ ہی منتخب کریں. یعنی جب نبوت لوگ منتخب نہیں کر سکتے تو امامت بھی اللہ کا عہدہ ہے، امامت کو بھی لوگ منتخب نہیں کر سکتے. امامت وہ ہے، یعنی یہ خلیفۃ اللہ اور خلیفہ رسول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہو، رسول کا خلیفہ ہو اور لوگ اس کو منتخب کریں؟ اور جب ایک عام انسان کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ جاتے ہوئے وہ نصیحت کرے، وصیت کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی تو جاتے ہوئے نصیحت کر رہا ہے اور رسول جاتے ہوئے کوئی نصیحت نہ کریں، کوئی وصیت نہ کریں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبیوں نے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے، اپنا وصی بنایا ہے. یعنی تمام نبیوں کو تو یہ حق دیا گیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ اپنا خلیفہ بنائے، اپنا جانشین بنائے، اپنا وصی بنائے، لیکن آخری نبی کو یہ حق نہیں دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا تھا، کوئی جانشین نہیں بنایا تھا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، رسول اسلام نے خلیفہ نہیں بنایا تو خلیفہ نہ بنانا رسول اسلام کی یہ سنت ہے. تو پھر اگر کوئی خلیفہ بناتا ہے تو یہ رسول کی سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو صفتیں اللہ نے بیان کی ہے وجعلناہم، یعنی امام ہماری طرف سے ہوگا، اور اس سے جو بھی فعل سرزد ہوگا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا گریہ کرنا، اس کا نماز، اس کا رکوع، اس کا سجود، ہر فعل خیر ہوگا. اوحینا الیہم فعل الخیرات، یعنی جو بھی وہ کرے گا وہ خیر ہی خیر ہوگا. وہ نماز قائم کرنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اور وہ عابدین میں سے ہوگا، یعنی پہلے بھی وہ عبادت کر چکا ہوگا، دنیا میں آنے کے بعد بھی عبادت کرے گا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم منتخب کرتے ہیں، جو ہدایت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے اندر صبر کی علامت پائی جاتی ہے. وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اور وہ یقین کامل
کے اوپر ہوتا ہے، یقین کامل اس کے پاس ہوتا ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لو کو شفل غطا لمزدت تو یقینا، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی ہمارے یقین میں کمی نہیں ہوتی ہے. یہ امام یعنی امام کی کچھ شرطیں ہیں. ایک چند لمحے کے لیے جو پیش نمازی کرتا ہے، یعنی جو نماز پڑھاتا ہے، اس کی بھی کچھ شروط ہیں، اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں. جب وہ نماز پڑھاتا ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر تقدم حاصل کریں، اس کے آگے آپ جو ہے رکوع کریں، اس سے پہلے رکوع کریں، اس سے پہلے سجدہ کریں، اس سے پہلے تکبیر کہیں. یعنی اس کے اشارے پہ آپ کو چلنا ہے، یعنی اس کے بعد ہی آپ فعل انجام دے سکتے ہیں. تکبیر اس کے بعد کہیں گے، رکوع اس کے بعد انجام دیں گے، سجدے اس کے بعد کریں گے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا ہے. اگر آپ اس کے آگے تقدم کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ چند لمحے کے لیے جو امام بنتا ہے، یہ پیش نمازی کرتا ہے، اس سے آگے آپ تقدم نہیں کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تو پھر جو کائنات کا امام ہو، جو کائنات کا امام ہو، یہ پوری کائنات اس کے اشارے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی ہے. چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، اور جنات ہو، انسان ہو، سب اس کے اشارے پر حرکت کریں گے، سب اس کے اشارے پر چلیں گے. تو اگر وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا نظر آئے، سورج کو پلٹاتا ہوا نظر آئے، ستارے کو اپنے گھر پر بلاتا ہوا نظر آئے، تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ پوری کائنات انہی کے دم پر چل رہی ہے. اور اسی مفہوم کو چھٹے امام کے صحابی جناب حشام نے سامنے والے کو اسی مفہوم کو سمجھایا. جب اس سے کہا کیا تیرے ہاتھ ہیں، تیرے پیر ہیں، تیرے آنکھیں ہیں، تیری زبان ہے، تیرے اعضاء ہے، جب اس نے اقرار کر لیا، کہا تو ان اعضاء سے کیا کرتا ہے، کیا تیرے دل بھی ہے، کیا تو بغیر دل کے ان اعضاء کو حرکت دے سکتا ہے؟ اس نے کہا بغیر دل کے میں ان اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتا ہوں. یعنی دل ہے جو ان تمام اعضاء کو حرکت دے رہا ہے، بغیر دل کے، بغیر قلب کے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتے. تو حشام یہی کہتے ہیں کہ جس طرح تیرے بدن میں، تیرے جسم میں دل کا مقام ہے، اسی طرح اس کائنات میں امام کی منزلت ہے. یعنی بغیر امام کے کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی ہے. بے یمن ہی رزق الورا، بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. امام ہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، امام ہی کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ امام، علماء نے یہی تعریف کی ہے، وہ ہے یا زمام و امر العالم بأیدیہم علی جمیع الامور بالتصرف کیف ما شاء ایجادا او اعداما و عالم الطبیعہ منقادا لهم لا بنحو الاستقلال ولكن علی طول قدرت اللہ بمعنى ان اللہ قدرهم وملکهم وسلطنتهم کما فعلنا علی افعال الاختیار. کہا کہ اس پوری کائنات کی باغ ڈور، اس پوری کائنات کا نظام اللہ نے آل محمد کے حوالے کر دیا ہے، امام کے حوالے کر دیا ہے، ولی کے حوالے کر دیا ہے. یعنی جس طرح وہ چاہیں تصرف کریں، تصرف کا حق ان کو دے دیا ہے، کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے. لیکن یہ بے نحو الاستقلال نہیں ہے، بلکہ فی طول قدرت اللہ، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے ان کو تاثیر دی ہے، اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے، اللہ نے ان کو امام بنایا ہے. جس طرح ہم اپنے اعضاء کو حرکت دیتے ہیں، اسی طرح امام بھی اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اس پوری کائنات کے اوپر تصرف کرنے والا ہے. پوری کائنات امام کے لیے اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاتھ میں ہتھیلی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جب امام خطبہ دے رہے تھے، مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، ایک ناصبی نے، ایک وہابی نے، ایک ظالم نے ایک مولا کائنات کے خطبے کے اوپر اشکال کیا. جب اشکال کیا تو مولا نے کیا کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مردوں کی محفل میں بیٹھی ہے، یعنی جنس تبدیل کر دی. صرف اسی کی جنس تبدیل نہیں کی ہے، گھر میں جب گیا تو گھر میں بیوی کی بھی جنس تبدیل ہو گئی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نظام اللہ نے امام کو عطا کیا ہے. فہم سر اللہ المخزون
وہ اولیائہ المقربون، یہ اللہ کے رازدار ہیں، اللہ کے امین ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ بل ہم الکاف والنون یدعون الی اللہ وَأَنْهُ یقولون وَبِأَمْرِهِ یعملون۔ کہا کہ ان کا امر کاف اور نون کے درمیان ہے، بلکہ یہ خود ہی کاف اور نون ہے، یہ اللہ کی طرف، اللہ کے سبیل کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، یہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر یہ عمل کرتے ہیں۔ علم الانبیاء فی علمہم، عز الاولیاء فی عزہم، سر الاولیاء فی سرہم، کالقطرۃ فی البحر والذرۃ کالقفر۔ انبیاء کا علم ان کے علموں کے مقابلے میں اور اوصیاء کی عزتیں، اولیاء کا اسرار ان کی عزت ان کے اسرار کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح سمندر میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، جس طرح زمین پر ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان جب مکالمہ ختم ہوا تو ایک پرندہ نمودار ہوا، اس نے سمندر سے اپنے منہ میں پانی لیا، زمین پر گرا کر یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے دونوں کا علم، تمہارے پاس کتنا بھی علم ہو، چاہے خضر ہو، جناب موسیٰ ہو یا دوسرے انبیاء ہو، جتنا چاہے علم ہو، تمام انبیاء کا علم اور آل محمد کا علم کا فرق اس پرندے نے بتایا۔ تمہارا علم آل محمد کے برابر میں مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہے۔ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خطبہ ہے مولا کائنات سے اوصاف انبیاء کے بارے میں۔ پھر امام کہتے ہیں وفی السماوات والارض عند الامام کید من راحیتہ، کہا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے امام کے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح ہاتھ میں ہتھیلی ہوتی ہے، پوری کائنات ان کے سامنے ہے۔ یعلم ظاہرہا و باطنہا، یعلم برہا من فاجرہا رطبہا و یابسہا، اس لیے کہ امام ہر چیز کو جانتا ہے، ہر خشک و تر کو جانتا ہے، خیر و بد کو جانتا ہے، اور ہر چیز کا امام جاننے والا ہے۔ لأنہ علم اللہ نبیہ علم ما کان وما یکون وسرہ وورث سرہ المسنون اولیائہ المنتجبون، اس لیے کہ اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو اللہ نے وہ تمام علم جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور اس نبی کے علم کا وارث اللہ نے ہمارے محمد کو بنایا ہے۔ ومن انکر ذالک فہو شقی ولعنہ اللہ ولعنہ اللاعنون، جو بھی اس کا انکار کرے کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے تو وہ ملعون ہے، وہ شقی ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ فَكَيْفَ يُفْرِضُ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعِبَادِ من حجب ملکوتہ، کہا کہ اللہ لوگوں پر کیسے اس کی طاعت کو فرض کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے حجابات نہ ہٹائے گئے ہوں، جس کے سامنے حجابات پڑے ہوں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، کہ جس کا ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل ہمارے ذکر سے خالی رہا ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا، وہ ہادی نہیں ہو سکتا، اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی۔ اس لیے چھٹے امام کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم تو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، دل خدا کے ساتھ رہتا ہے۔ جس طرح شعاع سورج کے ساتھ متصل رہتی ہے، اسی طرح امام کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ تو جو بھی ایک لمحے کے لیے بھی جس کا دل بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو 40 سال تک بتوں کی عبادت کرتا رہا ہو۔ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا کواکب العلویہ و انوار العلویہ، یہ علوی ستارے ہیں، یہ درخشاں انوار ہیں، المشرقہ من عصمت الفاطمیہ، سبحان اللہ من فی شمس عصمت الفاطمیہ، فی عظمت السماء المحمدیہ، کہا کہ یہ عظمت محمدی کے آسمان پر عصمت فاطمہ کے سورج سے درخشاں ہے، اور کہا کہ یہ نبوت والاقسان النبویہ النابتہ فی دوحۃ الاحمدیہ، کہا کہ یہ نبوت کی شاخ ہے جو احمدی شاخ پر نمودار ہوئی ہے، وہ اسرار الالہیہ المودعہ فی الحیاکل البشریہ، یہ اسرار الہی ہیں جو انسانی شکل میں بھیجے گئے ہیں، وہ اطرت الزکیہ و ذریۃ الہاشمیہ والہداۃ المہدیہ اولئکا ہم خیر البریہ، یہی ذریت طیبہ ہے، اطرت ہاشمیہ ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سب سے بہتر یہی افراد ہیں، من آل طٰہٰ و یاسین و حجت اللہ فی الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کے اوپر یہ حجت ہے، واسماؤہم مکتوب علی الاحجار، ان کے اسماء پتھروں پر لکھے ہوئے ہیں، وعلی اوراق الاشجار، درختوں کے پتوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وعلی اجنحۃ الاطیار، اور پرندوں کے پروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وعلی ابواب الجنت والنار، جنت و جہنم پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وعلی الاملاک، اور ملک اور آسمان پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وعلی اجنحۃ الاملاک، اور فرشتوں کے پروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، سرادقات پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی تمام فرشتے ان کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، وتسبیحہم الاطیار، جتنے بھی پرندے ہیں وہ ان کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، وتستغفر لشیعتہم الحیان فی لوجج البحار، اور سمندر کی موجوں میں مچھلیاں ان کے شیعوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا، اللہ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ اس سے الاقرار بالوحدانیہ والنبوت والولایت، اللہ نے اپنی وحدانیت کا، نبی کی رسالت کا، ان کی ولایت کا ان سے اقرار لیا ہے، والبراءۃ من اعدائہم، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کروایا ہے، اور کہا کہ والعرش لم تستقر حتی کتبا بالنور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، آسمان اس وقت تک مستقر نہیں ہوا، اس وقت تک اس کو قرار حاصل نہ ہوا، اس وقت تک آسمان نہیں ٹھہر سکا جب تک نور سے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہ لکھ دیا گیا، یعنی یہ آسمان اگر رکا ہوا ہے تو محمد و آل محمد کے ناموں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ 10ویں امام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت جو اللہ نے عطا کی ہے، لم یوتا حدن فی العالمین، کہ عالمین میں کسی کو اتنی فضیلت اللہ نے نہیں عطا کی ہے، وجعل صلواتنا علیکم وما خصنا بہی من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا، کہا صلوات کو آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور آپ کی ولایت کی وجہ سے ہماری طہارت ہوئی ہے، ہمارے نفسوں کی پاکیزگی آپ کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی ولایت سے ہمارے گناہ ختم ہو گئے ہیں،
یعنی پانی بھی پاک کرنے والا ہے، آل محمد کی محبت بھی پاک کرنے والی ہے، مگر فرق ہے پانی ظاہر کو پاک کرتا ہے، آل محمد کی محبت نسلوں کو پاک کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ بلغ اللہ بکم اشرفا محل المکرمین وَأَعْلَى منزل المقربین وَأَرْفَعَ درجات المرسلین، کہا کہ جو بھی چاہے نبی مرسل ہو، ملک مقرب ہو، یعنی کسی کو اتنا مرتبہ رتبہ فضیلت اللہ نے عطا نہیں کی ہے جتنی فضیلت اور مرتبہ اللہ نے آل محمد کو عطا کیا ہے۔ یا یوں کہا جائے بیکم، یعنی اس میں جو کاف ہے یہ کاف سببیہ ہے، یعنی تمہارے سبب سے مرسلین اور مقربین کو جو درجہ ملا ہے وہ تمہاری وجہ سے ملا ہے۔ چاہے نبی مرسل ہو، ملک مقرب ہو، ان سب کو جو منزلت اور شرف اور مرتبہ ملا ہے وہ آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ حیث لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق ولا یسبقہ سابق ولا یدرکہ طامع حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شہید ولا عالم ولا جاہل ولا دنی ولا فاضل ولا مومن صالح ولا جبار عنید الا عرف جلالت امرکم وعظم خطرکم وکبیر شانکم، و کہا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، مومن ہو، فاسق ہو، شیطان ہو، چاہے وہ نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے ان کی منزلت، ان کا رتبہ، ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے کمالات کو بیان نہ کیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان یہی اللہ۔ وہ افراد ہیں علی محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و حملت کتاب اللہ و حفظت سر اللہ و اوصیاء نبی اللہ و ذریت رسول اللہ۔ یہی وہ افراد ہیں کہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ یہ افراد ہیں، اور کتاب خدا کے اسرار ان سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے وحی اور امین یہی افراد ہیں، اور رسول اسلام کے وسیع اور ذریت یہی افراد ہیں۔ لیکن لوگوں نے جتنے فضائل اور کمالات اللہ نے بیان کیے، رسول اسلام نے انہیں پہچنوایا، دنیا والوں نے اہل بیت کی قدر نہیں کی، یہاں تک کہ رسول کے جاتے ہی آل محمد کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا کو خود مرثیہ پڑھنا پڑا۔ کہا کہ بابا آپ کے بعد اتنے مسائل پڑے ہیں کہ اگر دن پر پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، بابا آپ کے بعد یہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا روتی ہیں، گریہ کرتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں 5 رونے والے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ روئے ہیں۔ ایک جناب آدم ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے گریہ کیا ہے، ایک جناب یوسف اور ایک جناب یعقوب ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا ہے، اور ایک چوتھے امام ہیں جو بہت زیادہ گریہ کرنے والے ہیں۔ معصوم کہتے ہیں 5ویں ہستی جناب زہرا ہیں۔ اگر ان 4 کے گریہ کرنے والوں کو دیکھا جائے اور جناب فاطمہ زہرا کے گریہ کو دیکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا کا گریہ ان 4 سے زیادہ ہوگا۔ رات دن جناب فاطمہ زہرا گریہ کرتی ہے، یا ابتا کے نعرے لگاتی ہیں، بابا بابا یا ابتا کہتی ہے، گریہ کرتی ہے۔ 7 دن تک رسول اسلام کے جانے کے بعد گریہ کرتی رہی، اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ 8ویں دن گھر سے باہر آتی ہے، رسول اسلام کے روزے پر پہنچتی ہے۔ رسول اسلام کے روزے پر پہنچنے تک کئی جگہ جناب فاطمہ زہرا بیٹھتی ہیں، کبھی اٹھتی ہیں، یعنی کئی جگہ جناب فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، اور رسول اسلام کی قبر پر پہنچنے کے بعد گریہ کرتی ہیں، یا بتا کہتی ہیں، اے بابا آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، بابا آپ کے صحابیوں نے کتنا ظلم کیا ہے۔ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا بیان کرتی ہے اور گھر واپس آتی ہے۔
आने के बाद अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती सरीअन, परवरदिगार मेरी वफ़ात में जल्दी कर। अजीज़ों, इधर मदीने के कुछ आदमी मौला के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं, या अली, हमें फातिमा ज़हरा का गिरिया बर्दाश्त नहीं होता, हमारी नींद में खलल पड़ता है। फातिमा से कहें या तो रात में रोया करें या दिन में रोया करें। मौला कायनात जनाब फातिमा ज़हरा के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि मदीने के आदमी ये शिकायत लेकर आए हैं, ये कहते हैं कि फातिमा से कहें या तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अजीजों, जब किसी का कोई रिश्तेदार, कोई अजीज मर जाता है, कोई रोता है, तो महल्ले वाले और सब उसके पास आते हैं, उसे पुरसा देते हैं, उसे दिलासा देते हैं। न जाने कैसा दिल था इन सहाबियों का, रसूल की बेटी को रोने नहीं देते हैं। एक मर्तबा जनाब फातिमा ज़हरा कहती है, अली, ये फातिमा चंद दिन की मेहमान है, इसे रोने दो, इसलिए कि जब तक मेरी सांस चल रही है मैं अपने बाबा पर ज़रूर रोऊंगी, गिरिया करूंगी। मौला कायनात ये करते हैं कि शहर से थोड़ी दूरी पर जनाब फातिमा के लिए एक बैतुल अहज़ान बनाते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा सुबह वहाँ जाती हैं, शाम को वापस आती हैं, गिरिया करती हैं, बाबा को याद करती हैं। बच्चे साथ में हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं। रोज़ाना जाते हैं, गिरिया करते हैं। एक मर्तबा क्या देखा, मौला कायनात जब लेने जाते हैं, जिस दरख्त के नीचे जनाब फातिमा ज़हरा बैठकर गिरिया करती थी, क्या देखा, जालिमों से ये भी बर्दाश्त न हुआ कि फातिमा साए के नीचे बैठकर गिरिया करे। उस दरख्त को भी जालिमों ने काट दिया। शायद यही रिवायत करबला में चली हो कि आले मोहम्मद के खेमे भी जला दिए गए। इमाम हुसैन हैं जो 3 दिन तक धूप में लाशा पड़ा रहा, बे गुस्ल कफन। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।